تاریخ کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اور میں اس عظیم مرکز شیعت میں اپنے مولا کے جشن ولادت کے موقع پر عرفان حیدر عابدی اپنے کلیجے اور اپنے اعتماد کی پوری توانائیوں کے ساتھ اعلان کر رہا ہے کہ اگر آج کی میری یہ تقریر سننے کے بعد کسی کے دماغ میں خناس سمایا کہ وہ اپنے رہبروں کا جشن منانے بیٹھ جائے کل سے کہ صاحب کیوں نہیں منا سکتے، تو میرا دعویٰ ہے خط غلامی بھی لکھ دوں گا، اپنے آپ کو کافر بھی لکھ کے دے دوں گا، چاہنے کے باوجود بھی کوئی اپنے رہبروں کا جشن ولادت نہیں منا سکتا۔ یوم وفات تو منا سکتے ہو، سوچو 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 سوچو، یوم وفات تو منا سکتے ہو، جشن ولادت اگر چاہو بھی کل تو نہیں منا سکتے۔ چراغا بھی کر لو گے ضد میں، جھنڈیاں بھی لگا لو گے ضد میں، ہار بھی اکٹھے کر لو گے ضد میں، مولوی بھی بلا لو گے ضد میں، مولوی بھی بلا لو گے ضد میں، مولوی بھی بلا لو گے ضد میں، ان کے گلے میں ہار بھی ڈال دو گے ضد میں، پوسٹر بھی لگا لو گے ضد میں، اعلان بھی کر لو گے ضد میں، یوم ولادت بھی لکھ دو گے ضد میں، مجمع بھی تھوڑا بہت اکٹھا کر لو گے ضد میں، لیکن خدا کی قسم جامعہ ازہر سے لے کر ریاض یونیورسٹی تک اور ریاض یونیورسٹی سے لے کر مدرسہ دارالعلوم دیوبند تک، دارالعلوم دیوبند سے لے کر اچھا اور منصورہ تک، اچھا اور منصورہ سے لے کر رائے بند کے ریگستانوں تک اپنے بڑے سے بڑے مولویوں کو امام کعبہ عبداللہ بن سمیل سمیت بلا لو، اگر وہ کھڑے ہو کر تمہارے رہنماؤں کے یوم ولادت پر ایک لفظ کہہ دے تو میری زبان کر دے۔ پتہ چلا نا کئی علی والے بیٹھے ہیں، معلوم ہوا نا کہیں، بہت توجہ، یاد رکھو اگر اکٹھے بھی ہو گئے جتنے میں نے یہ حوالے دیے ہیں، مل کر بھی چاہو تو امام کعبہ سمیت کوئی بڑے سے بڑا عالم مفتی اکٹھا کر لو، یہ سب اکٹھے کر لو گے، لیکن کسی رہبر و رہنما کے یوم ولادت پر ایک لفظ بول نہیں سکتے۔ حالانکہ میری تو خواہش ہوگی، تمنا ہوگی، میں تو دعا بھی کروں گا اللہ کرے جشن بھی مناؤ، یوم ولادت بھی مناؤ، سارے اپنے علماء بھی اکٹھے کرو، جن کے لشکر بنائے پھرتے ہو ان کی یوم ولادت پر اللہ تمہیں بولنے کی توفیق بھی دے۔ کیا بولو گے، کیا بولو گے؟ جب پیدا ہوئے تو کیا تھے؟ کیا کہو گے؟ کیا کرو گے؟ جی بیٹا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کیا کہو گے جب پیدا ہوئے تو کیا تھے؟ اول تو یوم ولادت منانے بیٹھو گے تو خدا کی قسم پہلے تو تاریخ ولادت کسی کو یاد نہیں ہوگی۔ پتہ نہیں کیا سن رہے ہو یار، آخری آدمی تک جملہ دے رہا ہوں، جملہ صاحب آپ کی دعائیں، خواجہ اجمل بھائی، بشارت بھائی، جعفر علی میر صاحب، اعجاز بھائی سب کی دعائیں چاہتے ہوئے ایک تاریخی جملہ دینا چاہ رہا ہوں۔ اول تو کہو گے کیا یوم ولادت پر تاریخ ولادت کہاں سے لاؤ گے؟ اور اگر ڈھونڈ ڈھانڈ کر ابو ہریرہ کی روایتی دھاندلی کے ذریعے سے کوئی تاریخ ولادت لے بھی آئے تو ولادت تو مل جائے گی، ولدیت کہاں سے؟ فیصلے دیکھو یہ تاریخ، فیصلے 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 جشن جشن، سلامت سلامت۔ کتنے گیا میرا شیر؟ اٹھنا صحیح، ایک پوری طرح سلامت رہو۔ اگر یوم ولادت اگر منانے بھی بیٹھے تو ولادت کی تاریخ کہاں سے لاؤ گے؟ تاریخ بھی لے آئے تو اتے پتے کہاں سے لاؤ گے؟ اتے پتے بھی، اگر شیخ صاحب کا لحاظ کر لیا میں نے، لفظ بدل دیا، اتے پتے کہاں سے لاؤ گے؟ اتے پتے بھی اگر لے آئے تو ولادت میں کہو گے کیا؟
ہاں میں جملہ کہہ رہا ہوں. ولادت میں کہو گے ساری فضیلتیں مانتا ہوں شیخ صاحب, ساری فضیلتیں مانتا ہوں, لیکن یہ فضیلتیں شروع ہوئی ہیں مسلمان ہونے کے بعد, احترام شروع ہوا ہے مسلمان ہونے کے بعد. ولادت میں کیا کہو گے؟ پیدا ہوئے کافر, پلے کافر, بڑے کافر, ماں کافر, باپ کافر, دادا کافر, پردادا کافر, قوم کافر, قبیلہ کافر, بچپن کافر, لڑکپن کافر, جوانی کافر, بڑھاپا منافق. کیا سنا, کیا کہو گے تاریخ میں؟ کیا کہو گے تاریخ میں؟ تاریخ میں کیا کہو گے یار؟ توجہ ہے ہمارا تمہیں صاحب, جملہ کیا کہو مولا آپ کو سلامت رکھے کس معراج پر کیا کہو گے؟ اچھا میں ایک جملہ کہوں, آپ توجہ کریں گے دوستو, پوری طرح آمادہ ہے جملے پر, کہو گے کیا؟ اور سنو, جن کے ذہن پوری طرح آمادہ ہے مولا کا جشن سننے کا, دنیا اپنے بڑے بڑے رہنماؤں اور رہبروں کا یوم وفات تو منا سکتی ہے, یوم ولادت نہیں منا سکتی, اس لیے کہ یوم ولادت میں کوئی فضیلت ہی نہیں, کوئی کارنامہ ہی نہیں. فضائل کیا بیا؟ کس بات پر خوشی مناؤ گے؟ ہار پہنو گے کس بات پر؟ پھول ڈالو گے کس بات پر؟ سبحان اللہ کہو گے کس بات پر؟ توجہ ہے نا, خوشی مناؤ گے کس بات پر؟ ولادت میں کہو گے کیا؟ تخلیق میں کہو گے کیا؟ بچپن پہ کہو گے کیا؟ خاندان میں کہو گے کیا؟ ارے خدا کی قسم یاد رکھو, یہ شرف ہم شیعان حیدر کرار کا ہے, اور قیامت تک اس شرف میں ہمارا توجہ چاہتا ہوں دوستو, کوئی شریک نہیں ہے. دنیا اپنے بڑے بڑے جن کے پرچم اٹھائے پھرتی ہے, وہ اتنے مجبور ہیں کہ ان کا یوم ولادت بھی نہیں منایا جا سکتا. ان کا مقابلہ میرے علی سے کرتے ہو, علی تو بہت دور کی بات ہے. ارے ان سے زیادہ قابل فخر تو آج 25 دسمبر کو محمد علی کا یوم ولادت ہے. آپ غور ہی نہیں کر رہے محمد علی کا, ہائے نہیں غور کر رہے, نہیں مقام فخر ہے سارے پاکستان میں, سارے پاکستان میں خوشی منائی جا رہی ہے یوم ولادت قائد اعظم کی. یوم ولادت قائد اعظم کی, پونجا کا بیٹا تھا, کراچی میں پیدا ہوا تو مسلمان تھا. ہائے 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 ہائے, یا علی یا علی یا توجہ ہے نا, مقام فخر تو ہے نا یار, کتنی اپ ٹو ڈیٹ بات ہے. پیدا ہوا تو مسلمان تھا, پیدا ہوا تو مسلمان تھا, پیدا ہوا تو لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا, پیدا ہوا تو محمد رسول اللہ کہہ رہا تھا, پیدا ہوا تو علی ولی اللہ کہہ رہا تھا. ایویڈنس دوں گا, پیدا ہوا تو اس وقت علی ولی اللہ کیا کہہ رہا تھا؟ لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا, محمد رسول اللہ کہہ رہا تھا, علی ولی اللہ کہہ رہا تھا. اس لیے کہ جب پیدا ہوا تو شش امامی تھا, جب جوان ہوا تو اسنا عشری ہو گیا, تو شش امامی بھی علی ولی اللہ کہتا ہے. ڈاکومنٹری ایویڈنس دے رہا ہوں پورا. پیدا ہوا تو شش امامی تھا, لا الہ الا اللہ پھر بھی کہہ رہا تھا, محمد رسول اللہ پھر بھی کہہ رہا تھا. پیدائش میں فضیلت تو ہے, ارے فضیلت ہے تو ماں باپ نے بچے کے چہرے کو دیکھ کر کہا محمد علی, یا علی یا علی یا علی یا علی. توجہ ہے نا, چہرے کی تمکنت دیکھی, چہرے کی آب و تاب دیکھی, چہرے پہ صباحت دیکھی, چہرے پہ عزم دیکھا, چہرے پہ مسلمان نسلوں کا مستقبل دیکھا, چہرے پر حوصلہ دیکھا, چہرے پر تمکنت دیکھی, چہرے پر صلاحیت دیکھی, چہرے پر قابلیت دیکھی. ذہین ماں باپ نے کہا محمد علی. چونکہ بچے کا نام 25 دسمبر کو محمد علی رکھ دیا تھا, اس لیے محمد علی کے بعد انہی ماں باپ کو پروردگار نے صرف نام رکھنے کے انعام میں جو بچی عطا کی وہ فاطمہ کہلائی. اب دیکھیں فضیلتیں, دیکھیں فضیلتیں, دیکھیں ٹیلی کرتے جائیں جو میں جملے کہہ رہا ہوں. عزیزان محترم, یہ تاریخ کی اتنی اٹل حقیقت ہے کہ ہم اپنے قائد اعظم کا یوم ولادت منا سکتے ہیں, لیکن